بسملا ومحمدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم محترم اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کا سہارا لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہے۔ سامعین مکرم، اس موضوع کو بیان کرنے کا ایک طریقہ مصنفین نے اپنایا ہے، ایک طریقہ مفسرین نے اپنایا ہے اور ایک طریقہ مقررین نے فرمایا ہے۔ میں اسی طریقے کو اپناتے ہوئے، اسی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں۔ سامعین مکرم، صحابہ کرام معیار حق ہے۔ صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوگا جس کا ایمان اور عمل صحابہ کرام کے ایمان اور عمل کے مطابق ہوگا۔ اگر عقیدہ صحابہ والا نہیں ہے تب بھی قابل قبول نہیں، اگر عمل صحابہ والا نہیں ہے تب بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی عقیدے اور عمل میں معیار صحابہ کرام ہے۔ اٹھائیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 137 پہ رب کائنات کا فرمان موجود ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو یہ لوگ ہدایت پالیں گے۔ العرض صحابہ کرام برحق ہے، جتنے کے جتنے ہیں سارے کے سارے برحق ہے۔ سامعین مکرم، صحابہ کرام کے مسلمان ہونے میں، صحابہ کے دیندار ہونے میں، صحابہ کرام کے مومن ہونے میں، صحابہ کے پرہیزگار ہونے میں، صحابہ کرام کے دیندار ہونے میں، صحابہ کے اعلیٰ ہونے میں، صحابہ کے اکمل ہونے میں، صحابہ کرام کے خوبصورت اور خوبصورت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کے دین کے تصور اور تصویر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے معیار حق اور برحق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ سامعین مکرم، صحابہ کرام برحق ہے، صحابہ کرام معیار ہے۔ یہی سوال اہل مکہ کے کفار نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کہتے ہو ایمان لاؤ، ہمیں ایمان کا معیار بتاؤ، ہمیں ایمان کا نقشہ بتاؤ، ہمیں ایمان کا وجود بتاؤ، ہمیں ایمان کا تصور بتاؤ، ہمیں ایمان کا جسم بتاؤ، ہمیں ایمان کا عمل بتاؤ، ہمیں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ایمان بتاؤ، کوئی نقشہ تو بتاؤ کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئے۔ اور نقشہ کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ، کیسا لائیں؟ کما آمن الناس، جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ اب اعتراض آ گیا، اصحاب رسول کی دشمن کی زبان کھل گئی، اصحاب رسول کا دشمن بول اٹھا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ جب اس اعتراض کو دیکھا تو رب کائنات بول پڑا، ابھی رسول اللہ نہیں بولے، ابھی قائد نہیں بولے، ابھی لیڈر نہیں بولے، ابھی استاد نہیں بولے، مگر اللہ بول پڑا۔ رب کائنات نے جواب دیا، میں نے کہا اللہ تو کائنات کا مالک ہے، آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کن کہہ کر جنہوں نے سارا جہاں بنا دیا، ربا تو کائنات کا مالک ہے، آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دے کر، اللہ رب العزت نے جواب دے کر یہ مسئلہ سمجھایا کہ میں نے انہیں معیار بنانا ہے، میں نے انہیں معیار بنانا ہے۔ آج معیار پہ تنقید ہو گئی، آج اہل حق پہ تنقید ہو گئی، جواب کوئی نہیں آیا۔ کل معیار کون بنے گا؟ کل بنیاد کون بنے گا؟ کل مثالیں کس کی دی جائے گی؟ اللہ انہی انداز میں جواب دیتے ہیں، الا انہم السفہاء،
یہ خود بیوقوف ہے، صحابہ کو بیوقوف کہنے والا بیوقوف ہے۔ بس صرف اس پہ بس نہیں کیا بلکہ آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ جاہل بھی ہے۔ سامعین مکرم، قرآن سے دو باتوں کا پتہ چل گیا، جو صحابہ کو معیار نہیں مانتا، جو صحابہ کو برحق نہیں مانتا، وہ بیوقوف بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ سامعین مکرم، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ آپ نے کہا صحابہ کرام معیار حق ہے، ان میں سے جس کی ابتدا کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ صحابہ کرام سے تو گناہ بھی ہوا ہے، جب صحابی سے گناہ بھی ہوا تو پھر صحابہ معیار کیسے؟ سامعین مکرم توجہ رکھنا، یہ اعتراض معیار کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ معیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابی سے گناہ نہیں ہوا، بلکہ معیار کا معنی، معیار کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل وہ کرنے ہیں جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اگر صحابی سے گناہ ہو بھی جائے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ گناہ کے بعد جو کیفیت صحابہ کا تھا وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ معیار کا معنی، یہ معیار کا مطلب ہے۔ اس پہ ایک اعتراض عجیب انداز سے اٹھتا ہے۔ اس رب کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو پھر ہدایت ملے گی، تو پھر ہدایت ملے گی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جیسا ایمان صحابہ کا تھا کیا ایسا ایمان ہمارا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا ہدایت ملے گی؟ سامعین مکرم جواب سننا، یہ جو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، اس مثل کی دو قسمیں ہیں، ایک مثل پھر کم ہے، ایک مثل پھر کیف ہے۔ کم کا معنی کمیت اور مقدار ہے، یہاں پر مثل سے مراد کیفیت نہیں ہے بلکہ مثل سے مراد کمیت ہے۔ کمیت اور مقدار کا معنی یہ ہے کہ اگر عمل، کمیت اور مقدار کا معنی یہ ہے کہ صحابہ نے جس چیز پر ایمان لایا اگر اس پہ ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی، اگر ان میں سے ایک چیز کو چھوڑو گے تو ایمان نہیں ملے گی۔ سامعین مکرم، صحابہ کرام صرف معیار صداقت نہیں ہے، صرف معیار حق نہیں ہے، بلکہ معیار عقیدہ بھی ہے، بلکہ معیار عمل بھی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ ایمان کا معیار عقیدہ اور عمل ہے، مگر عقیدے اور عمل کی بنیاد اللہ نے صحابہ کو بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام برحق ہے۔ پھر ایک فرقہ اٹھا اور یوں کہنے لگا یہ صحابہ کو معیار حق نہیں ہے، صحابہ معیار صداقت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عمل ہو صحابہ کا، اگر ایمان ہو تو صحابہ کا ہے، اگر عقیدہ ہو صحابہ کا۔ صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا رافضی ہے۔ جب ہم نے دلائل میں غور کیا، صحابہ کو برحق نہ ماننے والا غیر مقلد ہے، نیم رافضی ہے۔ جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، معیار نہیں مانتے، میں نے انہیں ایک بات کہتا ہوں تم ہمیشہ کتوں کی طرح بھونکتے رہو گے، میرے پیغمبر کے صحابہ ستاروں کی طرح چمکتے رہیں گے۔ آخر میں یوں کہوں گا توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ کے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے۔ جو بار نبوت مدنی نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کے شاطیر صحابہ ہے۔ وہ عقل کے مارو انصاف سے مت پوچھو، اپنا تو مقدر ہے، میرے پیر صحابہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔